اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اب جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے، کوسچن، کہ کیا نامحرم عورتوں کو سلام کرنا چاہیے یا ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ ناظرین و سامعین، میں اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ مغرور آدمی ہے، مغرور شخص ہے۔ سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اور ناظرین و سامعین، اور کوئی اگر سلام کرے تو یہ جواب نہ دیں تو پھر دل آزاری ہوتی ہے۔ تو آخر کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر ان کے سلام کا جواب دینا خوف اور فتنے کی وجہ ہو، خوف اور فتنہ موجود ہو، تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں گے جی مسلمان ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، تو ناظرین و سامعین اس کی وجہ ہے۔ آج کل آپ دور دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے، اور کس طرح بے حیائی، فحاشی اور یعنی کس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے، سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ سلام دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 32 ہے اور 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی عورتوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اب ناظرین یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری آج کی خواتین کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے خوف رکھتی ہو تو دروازے پر کوئی آ بھی جائے یا کہیں مردوں سے بات چیت کرنا پڑ بھی جائے تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو پھر لجائے ہوئے انداز میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہو اس کے دل میں کچھ آ جائے کہ یہ عورت بھی چاہتی ہے کہ مجھ سے بات کرے۔ ایسی بات ہی نہ کرو، متانت سے، سنجیدگی سے، اور لجائے ہوا انداز نہ ہو، سادے انداز میں بات کرے، اور تھوڑا سا انداز بھی اپنا کڑک رکھے کہ اگلا بندہ خدا نہ خواستہ اگر اس ذہنیت کا ہو، جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اس ذہنیت کا ہو تو اس کے دل میں بھی کوئی مرض نہ آ جائے، اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے۔ تو جب اتنا احتیاط قرآن کریم نے ہماری خواتین کو کرنے کے لیے کہا ہے، تو اب ناظرین جو اجنبی خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ جوان ہیں، تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فتنہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، کچھ ظاہر ہے اس وقت حالات ایسے ہیں۔ اور اگر وہ سلام کریں بھی تو ناظرین پھر جواب، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو جواب نہ دیا جائے۔ لیکن ایک صورت یہ آتی ہے کہ پڑوس میں اگر معاملہ ہے، اسی طریقے سے کہیں پر آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر خواتین بھی کام کرتی ہیں، روزمرہ کا آنا جانا ہے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اگر سلام انہوں نے کیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن جواب دے کر وہاں سے پھر رفو چکر ہو جائے، جواب دے کر پھر وہاں ٹھہرے نہیں، مطلب یہ کہ پھر اور باتیں شروع نہ کر دیں۔ اگر سلام کیا، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، روزمرہ کا معمول ہے، خواتین بھی کام کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں، تو وہاں پر اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، سلام کیے تو جواب دے دیں، سادے انداز میں، بالکل کوئی اور انداز اس میں نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے کوئی بوڑھی خاتون ہو، ایجڈ خاتون ہو، تو ان کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا بالکل جائز ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں
تو ان سے یہ کہا جائے کہ ماں باپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے کہ جہاں فتنے کی جگہ ہو وہاں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے سے فتنہ بند ہوتا ہے، فتنہ فساد ختم ہوتا ہے، اور کسی کی دل آزاری ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ویسے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور جو میں نے پوری تفصیل عرض کر دی ہے، لیکن جہاں فتنہ ہے، خوف ہے، خدا نخواستہ کچھ اور اندیشہ ہے، تو پھر وہاں پر اجتناب کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اسے علیمن پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں اسے علیما پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اور اندر 10 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 10 یعنی 10 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اوپر آپ دیکھیں عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے، تو رکوع نمبر 1 بنی اسرائیل کا یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ اچھا جی، واو ایک کلمہ ہے، اس کے بعد انا۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ پچھلا جملہ جو ہے، پچھلا جو کلمہ ہے وہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ملا کر پڑھیں گے تو کبیرا وان الذین، اور اگر وقف کریں گے تو کبیرا پڑھا جائے گا، اسی لیے واو یہاں پر مشدد ہے کہ ملا کر پڑھیں تو کبیرا وان الذین، ٹھیک ہے؟ واو ایک کلمہ، انا دوسرا، الذین تیسرا، لا چوتھا، یؤمنون پانچواں، بی چھٹا، الآخرتی ساتواں، اعتدنا آٹھواں، لا نواں، ہم 10واں، عذاباً 11واں، علیماً 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، لا علیحدہ ہے، یؤمنون علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لا یؤمنون۔ یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لا یؤمنون۔ بی الآخرات، با کے نیچے زیر ہے، اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، بالآخراتی پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا، بالآخراتی اعتدنا۔ اعتدنا، یہاں دال ساکن ہے لیکن دال حرف قلقلہ ہے، تو ناظرین سکون کی صورت میں یہاں پر جب ہم ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ اعتدنا نہیں، اعتد تدنا، لا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، اور لا اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، لہم عذاباً علیماً۔ عذاباً میں با پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں اظہار کیا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ عذاباً علیماً، یہاں وقف کریں گے تو علیما پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، اور اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الَّذِينَ،
لا یؤمنون، بالآخرۃ، بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا ہے الآخرتی، تیسرا ہے ہم ضمیر، اور چوتھا ہے عذابن، پانچواں ہے علیمہ۔ تو 5 اسما ہیں۔ نمبر 1 الذین، نمبر 2 الآخرتی، اور نمبر 3 ہم ضمیر، نمبر 4 عذابن، نمبر 5 علیمہ۔ ناظرین یہ 5 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یؤمنون، اور دوسرا ہے اعتدنا، یؤمنون اور اعتدنا۔ یؤمنون اور اعتدنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے لا، چوتھا ہے بی، پانچواں ہے لی۔ تو کل یہاں پر ناظرین 5 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا واو، پہلا واو ہے، اور دوسرا انا، تیسرا لا، چوتھا بی، اور پانچواں لی۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ 5 اسما، 2 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر
12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اب چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے الذین، یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معنی اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ الآخرتی، آخرت یہ فاعلت کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کے لیے۔ تو ناظرین آخرت اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد یہ آئے گی، آخر میں آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ عذاب کہتے ہیں درد دینے والی چیز، تکلیف دہ شے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو کسی انسان کو تکلیف دے اسے عذاب کہتے ہیں، یا کسی جاندار کو تکلیف دے اسے عذاب کہتے ہیں۔ بعض اگر ہم بندے سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار کیا تم عذاب بنے ہوئے ہو، تو وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، کہنا نہیں چاہیے لیکن تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ عذاب مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی جمع آتی عاذبہ، عذاب ایک تکلیف دہ چیز، عاذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں، اور عذاب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما، دعا کرتے بھی رہنا چاہیے۔ علیمن، علیم فعیل کے وزن پر ہے اور اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ فعیل کے وزن پر کوئی اسم آتا ہے تو ناظرین وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں لیکن یہ اسم فاعل کے معنی میں، علیم کا معنی ہے درد دینے والا، جسے ہم کہتے ہیں دردناک، بڑا دردناک معاملہ ہے، ٹھیک ہے، درد دینے والا، تکلیف دینے والا، تو علیمہ کہتے ہیں دردناک۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے لا داخل ہے، لا نفی کا ہے، حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا یؤمنون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ آمنا یؤمنو ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعتدنا، اعتدنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے تیار کیا، ہم نے تیار کیا۔ اب چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد انا، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور ناظرین بے شک تحقیق اس کا معنی ہوتا ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے قرینے کے اعتبار سے۔ انا اور انا ان کا معنی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناظرین فرق یہ ہے، ڈفرینس یہ ہے کہ انا جملے کے آغاز میں آتا ہے اور انا درمیانے جملہ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد لا یہ بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ اس کے بعد بی ساتھ مدد تعاون عوض کے مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر بی ساتھ کے معنی میں ہے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین کل 12 کلمات ہیں، 5 اسماء، 2 افعال، 5 حروف۔ ان 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آخرت، نمبر 2 عذاب، نمبر 3 یؤمنون میں ایمان۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل،
لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، وَأَنَّ الَّذِينَ، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر نا، لا یؤمنون، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، بالآخرتی، لا یؤمنون بالآخرتی، حمزہ عین زبر آ، تا دال زبر تد، نون الف زبر نا، اعتدنا، لام زبر لا، ہا میم زیر ہم، لہم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با دو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، میم دو زبر من، علیمن، عذابن علیمن، یہاں وقف کریں گے تو علیمہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انا تحقیق، الذین وہ لوگ جو، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بی ساتھ، الآخرتی آخرت، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لا واسطے ہم ان کے، عذاباً عذاب، علیما دردناک۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کریں گے ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ 3 کی، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اب ناظرین ان دونوں آیتوں کا جو خلاصہ ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ۔ ظاہر پچھلی آیت میں جو آیت نمبر 2 ہے، تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی اور کو وکیل نہ بناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے، اور وہ اس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اور ان کو جو نعمت بھی ملتی
اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہے، اور تم سب لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، سو تم بھی ان کی اقتدا کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرو، اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ نوح علیہ السلام کے بہت شکر گزار ہونے کے متعلق احادیث کریمہ بھی ہیں۔ جامع البیان میں یہ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا جب کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس وجہ سے ان کو عبداً شکورا کہا گیا۔ سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے اور جب کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداً شکورا فرمایا۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو اس لیے بھی عبداً شکورا فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے بغیر لباس کے رکھتا۔ جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے پاؤں رکھتا۔ اور قضائے حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے اس سے پہلے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ گن والی چیز دور کی، اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ تو ناظرین، بظاہر آپ دیکھیں کھانا کھانا بھائی کیا ہے، کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، کئی مرتبہ کھاتے ہیں، لباس کتنے پہنتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے کتنی مرتبہ جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر پہننے کو لباس نہ ہو، ذرا سوچئے کہ کھانے کو غذا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، اچھا جی پھر حال کیا ہو جاتا ہے ناظرین؟ پھر ادھر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، اور لباس نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کھانا کھا لیا، کھانا تو بے حساب کھا لیا، اب قضائے حاجت نہیں آ رہی ناظرین، اور اس کے لیے پھر ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے، واش روم سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی، اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال باہر فرمایا۔ تو ناظرین، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے، وہ اپنی حمد کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شکر جو ہے نا، شکر نعمتوں کے جواب میں ہوتا ہے، اور حمد کے لیے نعمتوں کا جواب ضروری نہیں، حمد تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو شکر بھی ادا کریں اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں کہ وہ اپنی حمد سے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن جب بندہ اس کی حمد کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، وہ بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اب آ جائیے آیت نمبر جو ہے وہ 4 کی طرف، 4 کی طرف، آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک اب ہم تفسیر عرض کریں گے۔ ناظرین آیت نمبر 4 میں فرمایا، اچھا ہم یہاں متن عرض نہیں کر رہے کیونکہ کافی طویل ہو جائے گا، تو ہم ترجمہ عرض کیے دیتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور 2 بار زمین پر فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے، سو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ پھر ہم نے دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تم کو بہت بڑا گروہ بنا دیا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے نیکی کرو گے، تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں روح سیاہ کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا۔ ناظرین و سامعین، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق 2 پیشن گوئیاں فرمائیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے، سرکشی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزا میں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دیا جو ان کو ڈھونڈ کر
کر قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ فساد و سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کی تصدیق بائبل میں بھی موجود ہے، داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی تھی۔ ناظرین، زبور کا حوالہ ہے اور باب اس کا 106 ہے، آیت 44 ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اس کو عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صاحب سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ بالآخرتی و اعتدنا نہیں ہے، اعتدنا، واو نہیں ہے۔ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اعتدنا لہم عذابا علیما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانلے والا سے۔ جی انکل جی روح سیاہ کا میننگ بتا دیجئے۔ کالا چہرہ، روح کا معنی ہے چہرہ، سیاہ کا معنی کالا، بلیک، ٹھیک ہے جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے سب بچے جیتے رہے۔ ہاں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اس سے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما۔ عذابا أليما۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب نے، ہم نے بات کرنی ہے فیل کوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی میرے بھائی نے بیاض سبق سنانا ہے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. چلیے سنا دیں جلدی سے سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محسن. آپ کا نام کیا ہے؟ چلے بیٹا ماشاءاللہ آپ نے اچھا سنایا. وقت نہیں ہے لیکن آپ کی کال ہم نے لے لی. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ ناظرین یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ہمارا انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک پیج ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو سرچ کیجئے اور اس پروگرام سے مستفیض ہو. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.